پاکستان میں کورونا کے وار خطرناک، تیسری لہر میں ایک دن میں سب سے زیادہ اموات، 10 ماہ بعد ایک دن میں 157 مریض جان سے گئے، کل اموات 16,999 ہو گئیں، 5,908 نئے کیس رپورٹ، ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 11.27% رہی، کورونا رپورٹ ہونے پر چنیوٹ میں 3 اور مانسہرہ میں مزید 2 اسکول سیل۔ کورونا کا پھیلاؤ، اسپتالوں میں وینٹیلیٹرز نایاب، لاہور کے 8 سرکاری اسپتالوں کے وینٹیلیٹرز بھر گئے، 1.25 کروڑ کی آبادی کے لیے صرف 12 وینٹیلیٹرز دستیاب، آکسیجن بیڈز پر درجنوں تشویشناک مریض وینٹیلیٹرز کے منتظر، گجرانوالہ میں 88، ملتان میں 85% وینٹیلیٹر زیر استعمال، خیبر پختونخوا میں کورونا کی شرح میں تشویشناک اضافہ، ملتان اور لوئر دیر میں صورتحال بگڑنے لگی۔ لاہور، پشاور، کوئٹہ اور گجرانوالہ میں مارکیٹس اور بازار آج بند، 2 دن بین الصوبائی ٹرانسپورٹ بھی نہیں چلے گی، خیبر پختونخوا میں بین الاضلاعی ٹریفک بھی معطل، لاہور میں ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 1,65,000 گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کے چالان، ایس او پیز پر عمل نہ کرنے پر 12 پبلک ٹرانسپورٹ کے خلاف مقدمات درج، 50% سے زائد سواریاں بٹھانے پر 1,171 گاڑیاں بند کی گئیں۔ وزیراعظم کے اعلان پر عمل درآمد کا آغاز، کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے پاک فوج نے ذمہ داریاں سنبھال لیں، اسلام آباد میں انتظامیہ کا فوج کے ہمراہ مختلف علاقوں میں گشت، ایس او پیز خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ایکشن لیا، کورونا کی صورتحال سنگین ہونے کے باوجود عوام ماسک لگانے کو تیار نہیں، پی ایم اے کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر قیصر سجاد کا خطرناک صورتحال سے بچنے کے لیے ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ۔ چین کی سائنو ویک ویکسین کس کو لگائی جائے، کس کو نہیں، کیا احتیاطی تدابیریں اختیار کی جائیں، این سی او سی نے گائیڈ لائنز جاری کر دی، ویکسین 18 سال اور زائد عمر کے افراد کو لگے گی، بخار سمیت کسی بھی مرض میں مبتلا شہری کو ویکسین نہیں لگائی جائے گی، الرجک اور دائمی امراض کا شکار افراد بھی ویکسین لگوانے سے گریز کریں، شوگر اور مرگی کے مریضوں کو سائنو ویک لگاتے وقت احتیاطی تدابیر کا خیال رکھا جائے، ویکسین کسی صورت شریانوں میں نہ لگائی جائے۔ مودی کے بھارت میں کورونا کا خطرناک پھیلاؤ، ایک دن میں ریکارڈ 3,46,000 کورونا کیسز رپورٹ اور 2,624 اموات، بھارت کے اسپتالوں میں بستر کم پڑ گئے، ایک بیڈ پر 3 مریض زیر علاج، اسپتال میں جگہ نہ ہونے پر پونے میں مسجد میں بستر لگا دیے گئے، ممبئی کے اسپتالوں میں آکسیجن ختم ہونے پر 20 مریض جان سے گئے، نئی دہلی کے اسپتالوں میں بھی صرف چند گھنٹوں کی آکسیجن دستیاب۔ امریکہ اور برطانیہ کا بھارت میں کورونا کے پھیلاؤ پر اظہار تشویش، نمٹنے کے لیے بھرپور مدد کا اعلان، عالمی ادارہ صحت کا بھارت کو آمد و رفت محدود کرنے کا مشورہ، صورتحال انتہائی خطرناک قرار دے دی، وفاقی وزیر فواد چوہدری کہتے ہیں مشکل وقت میں ہماری دعائیں بھارتی شہریوں کے ساتھ ہیں، خدا ہم سب پر اپنا کرم اور رحم کرے، مشکل وقت جلد ختم ہو۔ سعودی عرب کی اپنے باشندوں اور اقامہ ہولڈرز کو وطن واپسی کے لیے 72 گھنٹوں کی مہلت، پاکستان، بھارت، فلپین، سری لنکا اور انڈونیشیا کے لیے نیا ہدایت نامہ جاری، سعودی شہریوں کو پاکستان آنے سے بھی روک دیا، یورپی ممالک اور سوئٹزرلینڈ پر بھی سفری پابندیاں عائد۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز آج کراچی پہنچیں گی، مریم نواز این 249 میں لیگی امیدوار مفتاح اسماعیل کی انتخابی ریلی کی قیادت اور جلسہ عام سے خطاب کریں گی۔ کورونا کی شدید لہر میں خود کو گھروں تک محدود کریں، شہباز شریف کا پارٹی کارکنوں کے نام پیغام، کہا عوام، پارٹی کارکنان اور رہنماؤں کی دعاؤں اور محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سنگین حالات میں اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگیوں کو محفوظ بنائیں، کورونا کی ہلاکت خیزی میں کمی کے ساتھ ہی آپ سب سے ملاقات کا منتظر ہوں۔ ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کا گھیراؤ جاری،
गुजरांवाला में इंतजामिया का एक्शन, 2 फ्लावर मिल से 53,000 से ज्यादा गंदम की बोरियां जब्त कर ली। चिन्योट से 1200 बोरियां गंदम कब्जे में ले ली गई। फोर्ट अब्बास से चीनी के 1200 थैले पकड़े गए। वज़ीर-ए-आज़म का रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट की सम्त में तब्दीली का नोटिस, वज़ीर-ए-आला पंजाब को तहकीकात की हिदायत। ज़राए का कहना है रिंग रोड में मुबैना तब्दीली बास निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ़ायदा पहुँचाने के लिए की गई। तब्दीली से प्रोजेक्ट में इजाफी 25 अरब रुपए लागत आएगी। सम्त की तब्दीली में 62 सियासतदान और मफाद परस्त ग्रुप मुलव्वस। कराची में गर्द आलूद हवाएं चल पड़ी। शहर कायद का मौसम गर्म और मरतूब, पारा 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। अमरीकी रुकने कांग्रेस शीला जैक्सन ली का मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक आलमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की शिरकत पर इजहार मुसर्रत। कहती हैं पाकिस्तान का 2023 तक अरबों दरख्त लगाने का अज़्म दुनिया के लिए एक चैलेंज और मिसाल साबित होगा। अमरीका पाकिस्तानी कोशिशों का मुअत्तरिफ है। मुआविन खुसूसी मलिक अमीन असलम का इजहार तशक्कुर, कहा मौसमी तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म हैं। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद 48,000 से तजावुज़ कर गई। अदालत उज़्मा ने 15 रोज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। हरारे में पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के हाथों अपसेट शिकस्त। कौमी टीम 119 रन का मामूली हदफ हासिल करने में नाकाम। सीरीज 1-1 से बराबर। तीसरा और फैसला कुन टाकरा कल होगा। अस्सलामुअलैकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूँ महनूद नदीम। मैं हूँ आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,